خواتین حضرات، جس وقت میں آپ کے سامنے لاؤڈ سپیکر کی یہ تازہ ایپیسوڈ ریکارڈ کر رہا ہوں، اس وقت ایک بہت بڑا واقعہ ہم سب کی قومی زندگی میں پیش آ چکا ہے۔ آپ کہیں گے کیا صدارت کا عہدہ چھن گیا ان سے؟ کیا وہ صدر بن گئے؟ کیا وزیر اعظم نہیں رہے؟ کیا جیل کا دروازہ کھل گیا؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ واقعات صرف افواہ سازی اور اس کی فیکٹری سے نکلنے والی خبریں ہیں جو پچھلے 2 مہینے سے اس بے بس قوم کو فیڈ کی جا رہی ہیں۔ ہر آدمی، ہر اینالسٹ، ہر پوڈ کاسٹر، ہر یوٹیوبر، ہر نیوز اینکر ایک ہی باتیں، 28ویں ترمیم آ رہی ہے، 8 جون سے پہلے یہ ہو جائے گا، فلانے کی باہ مروڑی جا رہی ہے، دیکھیے انہوں نے کیا شرائط پیش کی، فلانے کی حکومت خطرے میں ہے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ کچھ نہیں ہوگا۔ یہ افواہیں صرف آپ کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے، آپ کو جھوٹی امیدیں دینے کے لیے، آپ کا دھیان اپنی مکروہ زندگی سے ہٹانے کے لیے اور اس معاشرے کی خباثتوں سے نظر اٹھوانے کے لیے ہیں، تاکہ آپ ڈھیٹ ہو کے جیتے جائیں، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے رہیں اور ان افواہوں کو اپنے لیے نیک شگون سمجھ کے، اچھی پیشگوئیاں سمجھ کے، خوشخبریوں کی آمد سمجھ کے جیتے چلے جائیں۔ یہ جینے کا کوئی طریقہ نہیں جو صرف دھوکے کے اوپر جینا ہوتا ہے۔ خود فریبی کا آپ شکار ضرور بنیں، لیکن خدا کے لیے میں یہ چاہوں گا کہ آپ کو ایک دفعہ بتا دوں کہ خود فریبی کے ساتھ جیا نہیں جا سکتا، اور یہ ساری منڈی فریب کی ہے، دھوکے کی ہے، جھوٹ کی ہے، افواہ کی ہے۔ خواتین و حضرات، ہاں کچھ تبدیلیاں آنی ہیں، تو تبدیلیاں آنے میں کیا رکاوٹ ہوگی؟ کون ان کے آگے کھڑا ہوگا؟ اشارہ ہوگا اور ہر چیز تبدیل ہو جائے گی؟ کس کے اندر اتنی سخت ہمت یا اپنی طاقت ہے کہ وہ کسی چیز کو روک سکے؟ اور کس برتے پہ روکے گا؟ کس بل بوتے پہ روکے گا؟ جھوٹ پہ مبنی ایک حکومت ہے جو ہم پہ تسلط کی گئی ہے، مسلط کی گئی ہے، بلکہ ان کے اندر کون سا اخلاقی جواز ہے کہ وہ کسی چیز کو روک سکیں؟ بہر طور آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ ہوگا تو آپ بالکل غلط سمجھتے ہیں۔ ویسے مجھے پتا ہے کہ میری قوم اب یہ سب کچھ سمجھ چکی ہے، خاموش ضرور ہے، اور جب 25 کروڑ خاموش لوگ اپنی درخواستیں ایک بڑی عدالت میں بھیج دیتے ہیں تو پھر ان کا جواب ضرور آتا ہے۔ دیر ضرور ہے، اندھیر نہیں ہے۔ خواتین حضرات، میں نے آپ کو کہا کہ ہم سب کی زندگی میں ایک نئی چیز آ گئی ہے، ایک بہت بڑا واقعہ آ گیا ہے، اور ہم سب پچھلے 24 گھنٹے سے اس واقعے اور اس دبنگ انٹری کی باتیں کر کر کے آپ کا اور اپنا پیٹ بھر رہے ہیں۔ ایک منشیات فروخت خاتون، ایک سابقہ ماڈل، ایک سابقہ پارٹی گرل، ایک منشیات ساز عورت جو بناتی ہے منشیات، اس نے کراچی کی ایک عدالت میں ایسے سویگ کے ساتھ انٹری کی ہے کہ جو آپ کی بڑی بڑی سیاستدانوں کو نصیب نہیں ہوتی۔ اوہ اوہ اوہ، وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں کی دبنگ انٹری، تو اگر دیکھنا ہے نا کسی کی دبنگ انٹری، لہراتے ہوئے بازو چھوڑ کے، ایک ہاتھ میں پانی، سینہ کشادہ، پیٹ واضح، ایک سلیپنگ سوٹ پہنے ہوئے عدالت کے اندر گائیڈ کی گئیں، ایک ان کے پیچھے دبکے ہوئے خوف زدہ مڈل ایجڈ پولیس آفیسر جو ان سے تقریباً 3 گز کا فاصلہ رکھے ہوئے تھا کہ کہیں میڈم کے جسم کو میں نہ چھو لوں، کہیں میڈم مجھے اپنے قریب دے کے مجھ سے اٹھتی ہوئی بدبو محسوس کر کے ناگواری کا احساس کا شکار نہ ہوں، اور پھر دور سے ان کا اشارہ کہ میڈم عدالت آ گئی ہے، ادھر مڑ جائیے۔ میڈم نے اپنے ہر قدم کے ساتھ سندھ کی حکومت، بلکہ میں کہوں گا پاکستان کی حکومت، پاکستان کے اداروں، سندھ اور پنجاب کی پولیس، بلکہ ساری پولیس، اینٹی نارکوٹک فورس، آئی بی، ایف آئی اے، ان تمام اداروں کے تمام اہلکاروں کے کیا کہوں، ان کی کس چیز کو کس طرح ہر قدم کے ساتھ روندتی ہوئی، رگیدتی ہوئی، گھسیڑتی ہوئی عدالت میں آ گئی ہیں۔ خواتین و حضرات، اس عورت کے بارے میں اب کہانیاں سنائی جا رہی ہیں، جیسے یہ کہ اس انٹری سے پہلے سندھ کے ایک کورٹ، کراچی کی ایک عدالت میں انٹری سے پہلے اس عورت کو جانتے ہی نہیں تھے آپ، اور اب ایک دم آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ قصور میں پٹھانہ والی گلی میں اس کا بچپن گزرا، اس کے بعد اس نے کس طرح ماڈل بننا چاہا، ماڈل بننے کے لیے پہلے لاہور اور پھر کراچی آئی، کراچی میں اس نے کہاں کہاں کون کون سی پارٹی اٹینڈ کی،
پارٹیز کے دوران اس عقل مند عورت نے اپنے پورے خاندان کو یہ سمجھایا کہ چھوڑو ماڈلنگ اور تم بھی حلال روزی کمانا چھوڑو، اصل کام کراچی کے شرفاء اور عمرہ میں صرف اور صرف نشہ ہے، وہ بناتے ہیں، وہ بیچتے ہیں، اور پھر دیکھو ہم سب کروڑ پتی بن جاتے ہیں۔ اور اس عورت نے اپنے اس بزنس کے اندر ہمیشہ سے اس سلیپنگ پارٹنر کو رکھا جسے رکھے بغیر یہ بزنس چلتے نہیں ہیں۔ آپ کہیں گے کہ وہ کون سلیپنگ پارٹنر ہے؟ وہی جو ہر جرم میں، جو ہر گھناؤنے دھندے میں ایک پارٹنرشپ رکھتا ہے، شریک مجرم ہے۔ کون ہے وہ؟ وہ آپ کی حکومتیں ہیں، آپ کے سیاستدان ہیں، آپ کے ادارے ہیں، قانون نافذ کرنے والے۔ مجال ہے کہ اس ملک میں کسی علاقے میں ایک پڑی نشے کی بک سکے تا وقت کہ اس علاقے کا ایس ایچ او اس کو بیچنے میں ملوث نہ ہو، اپنا حصہ نہ لیتا ہو، اپنا شیئر نہ لیتا ہو۔ آپ بے وقوف اور پاگل ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں اتنی دیر سے جرائم ہو رہے ہیں وہ دراصل بہت خاموشی سے ہو رہے ہیں، وہ لوگ جانتے نہیں ہیں اس لیے ان کی پکڑ نہیں ہوتی۔ چھوڑ دیجئے، ہمارے تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے ہی ہمارے شریک مجرم ہیں ہر گھناؤنے جرم میں۔ خواتین حضرات، اس خاتون کے بارے میں اب اتنی انفارمیشن، ٹکے کی بات صرف اتنی ہے کہ اس ملک کا یہ سب سے لیکریٹو کاروباروں میں، سب سے منافع بخش دھندوں میں نشے کا دھندا ہے، اور اس میں سب انوالوڈ ہیں، کیونکہ جہاں اتنا پیسہ ہے، جہاں روزانہ کروڑوں کی اور مہینے میں اربوں کی کمائی ہے، وہاں کون پیچھے رہے گا اور کیوں پیچھے رہے گا؟ خواتین حضرات، آج تمام دنیا دعویٰ کر رہی ہے کہ انمول پنکی کوکین کوئین ہے۔ کل نہیں پتا تھا؟ اس سے پہلے کہ وہ عدالت میں آتی آپ لوگ جانتے نہیں تھے؟ کب سے خاموش تھے؟ اس عورت کو یہ دھندا کرتے ہوئے 14 سال ہو گئے ہیں، 14 سال ہو گئے ہیں، اور یہ ایک شہر میں دھندا نہیں کرتی۔ آپ نے ابھی بھی جب اس کو گرفتار کیا ہے، اس گرفتاری کی ٹائمنگ بہت کچھ بتاتی ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں استعمال کب کرتے ہیں۔ برا نہ مانیے گا، آج کل 28ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے، آج کل پیپلز پارٹی اور اس کی گورنمنٹ کے اوپر پریشر کی بات ہو رہی ہے۔ اس وقت ایک ایسی عورت کا گرفتار ہونا جو کہ کراچی کی کوکین کوئین ہے، کس پہ پریشر ڈالنے کے لیے کیا جا رہا ہے؟ کوئی نشے کا کاروبار بند کرنے کے لیے نہیں، یہ دراصل کسی اور چیز کے لیے ہے۔ ذرا سوچئے اور سمجھیے، وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی بہت کند ہو گئی ہے اور ماند پڑ گئی ہے۔ خواتین و حضرات، یہ دیکھیے کہ جھوٹ شروع کہاں سے ہوا۔ اس عورت کی گرفتاری جو برسوں بعد ہوئی ہے، اس کے متعلق بھی تمام جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ پنکی انمول کو، کوکین کوئین آف کراچی کو لاہور سے گرفتار کیا گیا ہے، نواب ٹاؤن کے ایک گھر جس کا نمبر 47C ہے۔ چیلنج کر کے مجھے دیکھ لیجئے اور پھر مجھے بتائیے کہ کیا یہ نواب ٹاؤن لاہور سے گرفتار ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اور آپ نے کیا بتایا ہے کہ گارڈن کے علاقے میں ایک فلیٹ میں سے اس لڑکی کو ہم نے، یعنی کہ پولیس نے اور آئی بی نے، جو ایک حساس ادارہ ہے، اس نے مل کے گرفتار کیا، بلکہ ایک حساس ادارے کے عملے نے اسے وہاں سے گرفتار کر کے کراچی پولیس کے ہاتھ دیا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں ایک بات، اس آرکیڈ کا نام، جس کا نام دیا گیا ہے، وہ فلیٹ ہے، فلیٹ نمبر 17، اور آرکیڈ کا نام ہے عباس آرکیڈ، جو گارڈن کے علاقے میں ہے۔ وہاں رہنے والا 8 افراد پہ مشتمل خاندان دہائیاں دے رہا ہے کہ پولیس نے ہمارے فلیٹ کا کیوں نام دے دیا، اور جب سے ہمارے فلیٹ کا یہاں پہ نام آیا ہے، جہاں پہ ہم کئی سالوں سے کرایہ دار کی حیثیت سے رہائش پذیر ہیں، ایک دن میں مالک مکان نے کہا کہ ابھی اور اسی وقت یہ فلیٹ چھوڑو۔ مجھے کیا پتا تھا، تم تو پنکی کے رشتہ دار ہو۔ ان کی دہائی سننے والی ہے کہ ہم نے کبھی اس عورت کا نام تک نہیں سنا۔ تو بھائی، جب آپ ایک عورت کو پکڑ کے اس کی جائے پکڑ کے متعلق اتنا جھوٹ بولتے ہیں، صوبہ بدل دیتے ہیں، شہر بدل دیتے ہیں، گھر کا نام نمبر سب بدل دیتے ہیں، تو بتائیے آپ کی FIR کے اندر کیا کیا بات سچ ہوگی اور کتنا جھوٹ ہوگا۔ ہاں، مبینہ طور پہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے پاس سے کروڑوں کی کوکین، اور ایک بڑا مزے کا جملہ وہاں پہ ادا کیا گیا ہے، ہاف کوکڈ کوکین۔ واہ، پہلے ہوتا تھا کھانا ہاف کوکڈ، کہ وقت سرونگ اس کے پورا گرم کر کے اور باقاعدہ
پکا کے باقی عہدہ تازہ سرو کیا جائے. تو بھائی یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ وہاں سے ہاف کوکڈ کوکین ملی ہے. اس کے علاوہ بہت عمدہ برآمدات لکھی گئی ہیں. وہ برآمدات یوں ہیں کہ وہاں پہ کیٹامین بھی تھی. آپ لوگ شاید ڈاکٹر نہیں ہیں، جو ڈاکٹر ہیں وہ جانتے ہوں گے کیٹامین کیا ہوتا ہے. کیٹامین ایک اینستھیٹک ایجنٹ ہے جو ٹیکے کی شکل میں ہم ڈس ایسوسیٹڈ اینستھیزیا کے لیے مریضوں کو دیتے ہیں، بہت سنبھل کے اور بہت احتیاط کے ساتھ. مجھے یہ بالکل نہیں پسند اینستھیزیا. ہوتا شارٹ ٹرم ہے لیکن بعد میں مریض عجیب عجیب خیالات کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کو بہت ڈراؤنے خواب آتے ہیں، اور کئی دفعہ مریض اٹھ کے یہ کہتا ہے کہ میرے ڈاکٹر نے میرا آپریشن نہیں کیا، مجھے قتل کرنے کی کوشش کی ہے یا میری عزت تار تار کی ہے. وہ خدا کا واسطہ ہے ایسا نہیں ہوتا. شاید کہیں ہوتا ہو مگر ان کا ذکر کہیں اور کروں گا. باہر طور کیٹامین کے ساتھ ساتھ ایفیڈرین، یاد ہے نا آپ کو ایفیڈرین؟ اب آپ کو میں یہاں فارماکالوجی تو نہیں پڑھا سکتا لیکن صرف بتا دوں کہ ایفیڈرین ایک پرانی دوائی ہے جو بہت جگہ استعمال ہوتی ہے اور خاص طور پہ ڈرگز بنانے کے لیے بہت استعمال ہوتی ہے. ایفیڈرین کا نام ایک گریک گوڈس کے نام پہ رکھا گیا جس کا نام تھا ایفیڈرا. کیا بتاؤں کہ ایفیڈرا کی کیا کیا خوبیاں تھیں، اور ایفیڈرا جن چیزوں پہ اپنی خدائی طاقتیں استعمال کرتی تھی وہ انسان کیسے ہو جاتے تھے. ایفیڈرین کے بارے میں یہ بھی بتاؤں کہ اس کا کوٹا ہوتا ہے کیونکہ یہ خطرناک ہوتی ہے، اور کیا بتاؤں کہ اس کے کوٹے کو بہت ٹائمز، ہزاروں ٹائمز لینے والے ایک صاحب ہیں جن کو اب تو آپ نے بھلا کے سزائے موت سے ہٹا کے سرفراز کر کے شاید وزیر یا کہیں امیر یا مشیر بنایا ہوا ہے، مگر ان کا نام ابھی بھی، آپ جو بھی ان کا نام ہے اس کے آگے لگتا ہے ایک ہی تخلص ہے، پوڈری. اور ایفیڈرین کا نام اس ملک کے ہر بچے کو جب بھی بتایا جائے گا اس کو پنکی انمول یاد نہیں آئے گی، اس کو ایفیڈرین کنگ یاد آئے گا. باہر طور خواتین حضرات، اس کے علاوہ یہاں پہ لائڈوکین بھی تھی جو کہ اگین ایک لوکل اینستھیٹک ہے، اور پھر بہت سارا خام تیل تھا، دیگر ایسی چیزیں تھیں جو کہ کوکین بنانے کے کام آتی ہیں. یہ عورت بہت بڑی کیمیکل پیتھولوجسٹ تھی، اس لیے کہ یہ 300 گرام کوکین سے تقریباً 1 کلو کوکین بناتی تھی، اور بڑی اچھی کوالٹی کی، اپنی بہترین کوالٹی کی کوکین کو انمول پنکی گولڈن کوکین کہتی تھی. اور کئی دفعہ اسے ایک انڈے کا شکل دے کر اس کے اوپر ورق چڑھا کے، سونے کا ورق چڑھا کے اسے کوکین ایگ کے طور پہ کئی لاکھ روپے کا بیچتی تھی. مارکیٹنگ کی بات ہے نا. ایک اور بات مجھے پنکی میں بڑی پسند آئی، بھائی مارکیٹنگ میں کمال تھی. اس عورت نے اپنی ڈبیاں بنوائی ہوئی تھیں جس کے ذریعے یہ ترسیل کرتی تھی کوکین کی اور دیگر ڈرگز کی. ان ڈبی کے اوپر ایک چھپا ہوا کور تھا جو کہ ایک عام چھاپا خانہ ہے کراچی کا، وہاں سے چھپ کے آتا تھا. اس پہ لکھا ہوتا تھا کوکین کوئین یا انمول کوئین، پھر لکھا ہوتا تھا 2 ہیرے بنے ہوتے تھے، پھر لکھا ہوتا تھا گولڈن کوکین، اور نیچے ایک بہت مجدہ جاں فضاں ہوتا تھا ایک لفظ کا، اور وہ یہ ہوتا تھا انجوائے. بات ہوئی نا. ہمیں پیکیجنگ نہیں کرنی آتی اپنی مرچنڈائز کی، اس کو سب پتا تھا. خواتین حضرات، بات صرف یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اتنی دیر سے کیوں کچھ یاد آتا ہے. آپ جھوٹ پہ مبنی یہ کیس ہمارے سامنے بناتے ہیں اور ہمیں یہ باور کرواتے ہیں کہ آپ نے آج منشیات کا دھندا بند کر دینا ہے. کراچی میں پچھلے 30 سال سے زیادہ ایک ہی پارٹی کی حکومت ہے، اسی کے وزیر اعلیٰ، اسی کے وزیر، اسی کی کابینہ، اسی کے مرضی کا آئی جی، اسی کے مرضی کا باقی تمام عملہ. اور کراچی میں جتنا نیپوٹزم ہے، جتنے وہاں پہ بھرتی کیے جاتے ہیں چیلے چانٹے، بھائی بھانجے، بھتیجے، داماد، وہ پورے ملک میں نہیں کیے جاتے. تو صرف آپ کی حکومت ہے، اور اس حکومت میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لاہور سے پکڑنا پڑا اس عورت کو. مجھے اور بھی بہت کچھ پتا ہے. میں خوف زدہ ہو جاتا ہوں کہ اگر اتنا کچھ کہہ دیا تو وہ کراچی کے 800 کلائنٹ جو اس کے بڑے لائل کلائنٹس ہیں کوکین کوئین کے، ان میں سے اگر ایک بھی میرے پیچھے پڑ گیا تو میری اکیلی جان تو ہر وقت خطرے میں ہے. بتانا صرف یہ چاہتا ہوں، اور آپ کو بتا دوں کہ ہوگا کیا. پہلی بات ہے، 2 چیزیں ڈاکٹر عمر عادل کی بتائی ہوئی یاد رکھیں. ایک تو کچھ نہیں ہوگا. آپ کہیں گے کیوں نہیں ہوگا، اتنا زیادہ میڈیا بول رہا ہے، خبروں میں بھی آ رہا ہے. آج سے 1 مہینہ پہلے یاد دلاؤں، ایک عورت تھی، اس کا نام تھا فضیلہ عباسی. 27 ارب روپے کی منی لانڈرنگ اس کے 100 اکاؤنٹ سے تھی. آج پچھلے 21 دن میں
اس کے بارے میں ایک نیوز آئٹم, ایک پوڈ کاسٹ, ایک یوٹیوب, ایک اینالسٹ کی ایک پھوٹے ہوئے منہ سے ایک لفظ نکلا ہوا نکال کے دکھا دیجئے. ایسے تھا کہ جیسے کبھی فضیلہ عباسی نام کی کوئی عورت پکڑی ہی نہیں گئی. آج وہ کہاں ہے آپ لوگ جانتے ہیں؟ کوئی نہیں جانتا. کتنے اچھے حال میں ہیں یہ بھی آپ لوگ نہیں جانتے. خواتین و حضرات, بس کر دیجئے. 2 دن کی خبر, 2 دن کی سنسنی, اور پھر نئی خبر اور نئی سنسنی. فضیلہ عباسی کا میں نے ذکر اس لیے کیا کہ تب یہ کہا جاتا تھا حمزہ عباسی کو پکڑا جائے گا, ان کی والدہ کو پکڑا جائے گا, جو سیاستدان ہیں. پتہ کیا جائے گا کہ وہ کس کے لیے منی لانڈرنگ کرتی ہیں. پھر ماشاءاللہ ہماری وفاقی وزیر داخلہ کا بھی ایک بیان آیا تھا کہ کراچی کے ایئرپورٹ سے جہاز کئی ارب ڈالر لے کر بیرون ملک جاتے ہیں. خبریں ملائی جا سکتی ہیں, مگر اگر خبروں کو پرسو کرنا ہو, اگر صدے باب کرنا ہو برائی کا, اگر صرف بلیک میل کرنا ہو, تو پھر کون یہ کرے؟ خواتین و حضرات, میں نے فضیلہ عباسی کے بارے میں ایک بات اس لیے آپ کے سامنے یہ کہی کہ ابھی بھی وہ بڑی ٹرینڈ میں اس لیے ہیں کہ شاید آپ لوگ نہیں جانتے کہ 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو جس کا معاملہ آپ لوگوں نے مکمل دبا دیا ہے, ان میں جن خواتین کے لگژری پینٹ ہاؤس سروسڈ اپارٹمنٹس نکلے ہیں, ان میں 2 اپارٹمنٹس کی مالکہ فضیلہ عباسی ہیں. شاباش بھئی, شیر بچی ہے پوری بالکل, اور مجال ہے کہ ان کا نام لیتا ہو. اس کے علاوہ بھی 11 خواتین ایسی ہیں جو اپنی ذاتی حیثیت میں 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو میں توفتاً یا رعایتاً یا کسی اور تن فلیٹس کی مالک ہیں. مگر وہ معاملہ بھی آپ نے گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلتے ہوئے دبا دیا ہے. گڈ کاپ بیڈ کاپ کا ابھی تک اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے تو میں آپ کو بتا دوں, ایک طرف سے ریڈ ہوتی ہے, دوسری طرف سے کہتے ہیں بند کر دو, کمیٹی بنا دیتے ہیں. اسے کہتے ہیں ایک حکومت کا گڈ کاپ بھی ہونا اور بیڈ کاپ بھی ہونا. سمجھ آ گئی؟ یہ بڑی پرانی کھیڈ ہے, اج ساڈے سامنے پہ کھیڈ دینے تے سمجھ دینے سانو پتہ نہیں کہ اس میچ نے ڈرا ہی ہونا ہوندا ہے, نتیجہ کوئی نہیں آندا. باہر طور خواتین حضرات, میں بات کر رہا تھا ایک فیٹ آف انمول کا. ایک فیٹ یہ ہوگا کہ آپ کو 2-3 دن کے بعد پتہ ہی نہیں چلے گا, اور اس کے لیے بڑی راہ ہموار ہو گئی ہے. جج صاحب کے سامنے ان کے آئیو نے, آئیے وہی آئیو ہے جو ایسے لگتا تھا کہ جیسے راہوں میں پھول بچھاتا ہوا آئے گا. جس طرح یہ انمول کی دبنگ انٹری, اس کی لہراتی ہوئی چال, اس کی بے پرواہی اور بے نیازی کے پیچھے یوں منہنا سا چوہا بنا ہوا آیا ہے, اس سے ہمیں پولیس کی وقت پتہ چل جاتی ہے پاورفل عورتوں کے سامنے. اسی پولیس کو دیکھیے کہ یہاں کا عام پاکستانی ہو تو ان کے اندر کا بھیڑیا اپنے سارے دانت نکال کے اپنی گلابی زبان نکال دیتا ہے, جس کے اوپر گاڑا لعاب ٹپکرا ہوتا ہے, جو اس کے پاگل پنے کی اور ریبڈ ہونے کی پوری ایک دلیل ہوتی ہے. اس وقت آپ ان کی زبان دیکھا کریں, ان کی باڈی لینگویج دیکھا کریں, اور ان کے منہ پہ آئی ہوئی نحوست دیکھا کریں. مگر آج اگر آپ نے دیکھنا ہے تو خاتون کی عزت کا ایک بہترین مظاہرہ ادا وس نہیں سی چلتا, اپنی پینٹ کھول کے بچھا دے کہ بیگم صاحبہ اس پہ چلتی ہوئی جائیے, کہیں آپ کے قدم عدالت کے فرش پہ گندے نہ ہو جائیں, میلے نہ ہو جائیں. باہر طور خواتین حضرات, پتہ نہیں کیا بات ہو رہی تھی, غصے مجھے آدھی باتیں بھول جاتی ہیں, مگر کیا کروں, غصہ بھی نہ چڑھائیں اور تو کچھ کر نہیں سکتے. آپ کی طرح جینا شروع کر دوں, چھوڑیے. ایک صاحب نے آج مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ سب باتیں کہتے ہیں, کیا فائدہ ہوتا ہے؟ میں کہا جی آپ کچھ نہیں کہتے, آپ خاموش رہتے ہیں, آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بے غیرتی کے ساتھ جینے کا, بے ضمیری کے ساتھ جینے کا, بے شرمی کے ساتھ جینے کا, بے حسی کے ساتھ جینے کا. اگر یہ فائدہ ہے تو مجھے نقصان بالکل قبول ہے. اپنے اپنے مطلب کی بات ہے, اپنی اپنی چوائسز ہیں کہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے. خواتین حضرات, میں آپ سے یہ بات کر رہا کہ دوسرا فیٹ کیا ہوگا. دوسرا فیٹ بہت خطرناک ہے, اور یہ وہ فیٹ ہے جو کہ خود انمول جانتی ہے. دوسرا فیٹ یہ ہے کہ انمول کو مار دیا جائے گا. وی کانٹ افورڈ انمول ٹو بی انویسٹیگیٹڈ پراپرلی. 800 لوگوں کا صرف کراچی میں پورا نام کا کلائنٹس کی لسٹ ہے. 1100 لوگ اسلام آباد اور لاہور میں ان کے کلائنٹس ہیں. تو یہ تقریباً 2000 لوگوں کی لسٹ ہے جو اس ملک کے طاقتور ترین اشرافیہ ہیں. میں تو ان کو خباسیہ کہتا ہوں, لیکن آپ اشرافیہ کہہ دیں, کیونکہ ان سے بڑا بدماشیہ اور کون ہوگا.
ان کے بچے بھی ہیں, ان کے رشتہ دار بھی ہیں, بہت سارے اعلیٰ عہدیدار بھی ہیں, بیوروکریٹس بہت سارے ہیں, پارٹی ویمن ہیں, اور پھر پارٹی مین ہیں. اور پارٹی مین بڑے اچھے ہوتے ہیں. اس ملک میں ساری ڈیلز جو ہیں, اور اکثر ڈیلز جو ہیں, وہ پارٹی مین کرواتے ہیں, جو ویلنگ اینڈ ڈیلنگ کرتے ہیں. اور یہ ڈیلز کسی دفتر میں نہیں ہوتی, یہ ڈیلز ہوتی ہیں بڑے بڑے فارم ہاؤسز کے بیسمنٹ میں, جہاں ایک غضب کی پارٹی چل رہی ہوتی ہے, اور پارٹی کے اندر ڈرگز بانٹے جا رہے ہوتے ہیں, پانی کی طرح نہیں, ہوا کی طرح. اور اس کے بعد پوری رات ایک سیکشول اورجی ہوتی ہے جس کو سب لوگ انجوائے کرتے ہیں, اور صبح سائن ہو جاتے ہیں, کاغذ موو کر جاتے ہیں, معاہدے ہو جاتے ہیں, کانٹریکٹس مل جاتے ہیں, اور بہت کچھ اور بھی اچیو ہو جاتا ہے. تو کون ہے جو یہ افورڈ کریں گے کہ ان کا تعلق پنکی انمول کے ساتھ جوڑا جائے یا لوگوں کو نظر آئے؟ آج میں آپ کو بتاؤں کہ میری نظر میں انمول پنکی کیا بن گئی ہے. انمول پنکی صرف یہاں کی کوکین کوئین نہیں ہے, یہاں کی ڈرگ کوئین نہیں ہے, ملکہ منشیات نہیں ہے. انمول پنکی پاکستان کی ایپسٹین ہے. یاد ہے آپ کو ایپسٹین کون تھا؟ اور ایپسٹین کا انجام بھی یاد ہے. امریکہ کی ایک ہائی سیکیورٹی پریزن کے ایک سیل کے اندر کہتے ہیں کہ اس نے خودکشی کر لی. کس چیز کے ساتھ؟ آج تک یہ تو بتایا نہیں کہ اگر گولیاں کھا کے کی ہے تو گولیاں کس نے لا کے دیں, ٹیکا لگایا تو ٹیکا کس نے کہا, نس کاٹی تو کس نے ریزر دیا, اور اگر پھندا لگایا ہے تو وہ کس نے کپڑا دیا وہاں پہ. اور اگر امریکہ کی ہائی سیکیورٹی پریزن کے اندر جیفری ایپسٹین, جس کے کلائنٹ کی لسٹ ماشاءاللہ اس میں آپ کو پتہ ہے نا کون کون شامل ہے, آپ کے بہت ہی پیارے صدر ٹرمپ بھی شامل تھے. اور برا نہ مانیے گا, ان کی بیگم نے ایک حفظ ماتقدم کے طور پہ فرسٹ لیڈی آف امریکہ نے جواب دیا ہے, ایک بیان دیا ہے آ کے وائٹ ہاؤس کے اندر پریس کانفرنس کر کے کہ میرا تعلق ان سے نہ جوڑا جائے. اور بی بی میلانیا, چور کی داڑھی میں تنکا, تم پہ کس نے انگلی اٹھائی تھی؟ تم نے پروفائلڈیکٹیکلی حفاظتی ٹیکے کی طرح, تمہیں تو ابھی چیچک ہوئی بھی نہیں تھی, تم نے کیوں ٹیکا لگوا کے یہ بتایا کہ یہ دیکھیے میرا ٹیکا لگ رہا ہے؟ ہر چیز کے پیچھے کچھ وجہ ہوتی ہیں, لیکن یاد رکھیے گا یہ ڈاکٹر عمر عادل اوریجنل ہے کہ انمول پنکی بڑی انمول ہے, اور وہ واقعی پاکستان کی جیفری ایپسٹین قرار پائے گی. خواتین حضرات, جلدی سے آپ کو ایک اور بات بتا دوں. اب جب کہ سب پرانے گھاگ لاہوری جرنلسٹ اور نیوز رپورٹر باہر آ گئے ہیں کہ ہمیں بھی پتا تھا, یہاں بھی یہ کرتی تھی, تو آئیے نا بتائیں کہ پنکی تو گرفتار ہو گئی, اب اور کون کون کر رہا ہے؟ میں ذاتی طور پہ نہ نیوز رپورٹر ہوں, نہ میرا کوئی تعلق ہے نیوز سے, صرف لاہور میں رہتا ہوں. اندرون لاہور میں اس وقت 4 بڑے منشیات کے نیٹ ورکس ہیں جو دھڑا دھڑ چل رہے ہیں, اور ان نیٹ ورکس میں سے 2 نیٹ ورکس کی جو سرغنہ ہیں وہ خواتین ہیں. جب تک وہ گرفتار نہیں ہوں گی, دبنگ انٹری نہیں دیں گی, اور پھر ان کی ایک آڈیو لیک نہیں ہوگی, تب تک آپ کو ہوش نہیں آئے گی. ویسے پنکی کی آڈیو لیک پاناما لیک سے کہیں زیادہ بڑی ہے, اس لیے کہ اس نے جیسی چپیڑیں رکھ کے, جیسے کھلے رکھ کے, جیسے تمانچے رکھ کے ہماری پولیس کے منہ پہ مارے ہیں, ان کا ہم سب کو بڑی شدت سے انتظار تھا. خواتین حضرات, کبھی آپ جائیے نا کسی نائٹ کلب میں, آج پاکستان میں نہیں, دبئی میں اور یہ تھائی لینڈ میں اور وغیرہ امریکہ میں, تو وہاں پہ ایک چیز ہوتی ہے اسٹرپ ٹیز. اسٹرپ ٹیز بڑے مزے کا ڈانس ہوتا ہے کہ ایک خاتون آپ کے سامنے آتی ہیں, پورے لباس میں ہوتی ہیں, مگر آہستہ آہستہ رقص کرتی جاتی ہیں, آپ جام پہ جام پیتے جاتے ہیں, کوکین سونگتے جاتے ہیں, جام کی کیا بات ہے, اور وہ کپڑے اتارنا شروع کرتی ہیں. اسٹرپ ٹیز, ان کو وہ اسٹرپس کپڑے کی تنگ کر رہی ہوتی ہیں جو ان کے بدن پہ ہوتی ہیں, حتیٰ کہ بات بالکل آخر میں 1.5-2 گھنٹے کے بعد اس ایک چڈی پہ آ جاتی ہے جو اپنی شرم گاہ پہ ٹکائی ہوئی ہوتی ہے. تب جوش اور خوشی اور زندگی اور بھیڑیا پن دیکھنے والوں کا اور نشہ آسمان پہ ہوتا ہے, اور اس سارے غلغلے کے اندر وہ ایک جی اسٹرنگ بھی اتر جاتی ہے. اس چیز میں لیکن 1.5-2 گھنٹے لگتے ہیں. انمول پنکی, تو نے حکومت سندھ, تو نے سندھ پولیس اور دیگر اداروں کو ایک جھٹکے میں ایسا اسٹرپ ٹیز کروایا ہے کہ ان کی چڈیاں اپنے ہاتھوں سے کھینچ کے, کھسوٹ کے ان کو ننگا کر کے کھڑا کر دیا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ ننگا ہونے پہ غیرت انہیں آتی ہے جن کے اندر شرم ہو, غیرت ہو. یہ بہت بڑی شرط ہے. خواتین حضرات,
میں چونکہ بہت سا تشدد دیکھ چکا ہوں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ تشدد سے پہلے ایک مرد کی ذاتی غیرت کو پامال کرنے کے لیے ہمارے ادارے اس کے کپڑے اتار دیتے ہیں۔ کبھی آپ سوچئے کہ بہت سارے لوگوں کی موجودگی میں آپ کو برہنہ کر دیا جائے تو آپ مر نہ جائیں؟ نہیں، آپ لوگ کوئی نہیں مریں گے۔ آپ کہیں گے کوئی گل نہیں، لو جی اسی آپ لانے ہاں، ہن کی چاہتے ہو؟ کپڑے لے گئے نے، سدھے لیٹیے یا پٹھے ہو جائیے، یا تسی دسو کی بنیے، گھوڑی کھوتی کہ چھوڑ دیجئے، مجھے بھلا پتہ نہیں ہے جتنے خیر اینی وے، خواتین حضرات، میں سب یہ عرض کر رہا ہوں کہ پنکی نے ایک بہت اچھا بیان ہے جو آپ میں سے بھی بہت کم لوگوں نے سنا، لیکن جب تک آپ میرے اس ایپیسوڈ کو دیکھیں گے تب تک وہ بیان بھی عام ہو گیا ہوگا۔ پنکی نے وہ بیان اپنے تمام کلائنٹس کے لیے آڈیو کی شکل میں ریکارڈ کروایا ہے۔ وہ تو آپ کلپ سن چکے ہیں نا، بلکہ یہاں بھی اگر ایڈیٹر صاحب اس کے چند حصے سنا دیں تو آپ کے زخموں کو تازہ کر کے مجھے خاص مزہ آئے گا۔ پنکی کو پکڑوں گا۔ اصل میں نا آپ لوگوں کی عقل ہی گھٹنوں میں، جس دن دماغ سے سوچنا شروع کرو گے نا اس دن پنکی کی طرح ایک برانڈ بن جاؤ گے، دنیا آگے پیچھے ہوگی، سلام ٹھوکے گی۔ اب پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں منہ اٹھا کے پنکی، میں پنکی کو پکڑوں گا، پھر 5 سال ہو جاتے ہیں، 6 سال ہو جاتے ہیں، 7 سال، 8 سال، 9 سال ریٹائر ہو جاتے ہیں، پھر خود ہی فون کر کے ہنس رہے ہوتے ہیں کہ یار میں اتنے سال پیچھے لگا رہا، پکڑ نہیں پایا۔ مجھے پتا ہے آپ دوبارہ مر کے بھی پیدا ہو کر آ گئے نا، 10 سال بعد، 5 سال بعد جب آپ کی قبر میں ٹانگیں ہوں گی تو ایک بار مجھے کال کر کے آپ بھی بتانا، اور ایسے زور زور سے ہنسنا۔ اٹھا لو اگر اٹھا سکتے ہیں، میرے پاس سے دھڑلے سے کام کر رہے ہیں، پورے کراچی میں اندھیر ڈالا ہوا ہے، روک سکو تو روک لو۔ فائدہ بھی سامان چاہیے ہوا تو گولڈن اسٹاف بہت اچھا جا رہا ہے، چاہیے ہوا تو بتا دے گا، بھجوا دوں گی۔ ہاں یہ اکاؤنٹ آپ کو سینڈ کر دیا ہوا ہے، 24 گھنٹے سروس آن ہے، جب بھی چاہیے جب بھی چاہیے وہ رابطہ کر لیے گا۔ شاپ والوں کے اکاؤنٹ ہوتے کچھ نہیں اکھاڑ سکتے بیٹا، آپ لوگ اتنی شاپ سے آپ لوگ دیواروں میں ٹکرے مارو گے، اپنے بال نوچنے لگ جاؤ گے کہ یار یہ کیا بندی کیا ہے یہ۔ اور ہاں سنی بھی میرے پاس ہی ہے، اور لکی بھی میرے پاس ہی ہے۔ میں نے کہا کیا یار کیسے وہ کہہ رہی ہے ساری زندگی سارے کریئر میں میرے پیچھے مجھے بظاہر طور پہ پکڑنے کی کوشش کرتے رہے، ریٹائر ہو گئے، اور ریٹائر ہونے کے بعد بڈھے کھڑوس ہو تو مجھے فون کر کے ہنستے ہو کہ باجی تانوں پھڑن دی کوشش کر رہا تھا، ڈرامہ کرتے رہے لیکن پھڑی نہیں گئی۔ کیسا اس نے آپ کو بتایا کہ آپ کی عقل آپ کے گوڈوں میں ہے، شکر کرو گٹیاں چ نہیں کہی، گوڈیاں چ کہی ہے، کیونکہ تانوں اے عقل ضرور ہے کہ رشوت کیویں لینی ہے تے کنی لینی ہے، کنوں پھڑنا ہے تے کنوں نہیں پھڑنا۔ خواتین حضرات، انمول پنکی کی یہ جو لیٹسٹ آڈیو ہے اس میں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ جب آپ یہ میرا میسج سنیں گے تو یا میں مشکل میں ہوں گی یا میں اس دنیا میں نہیں ہوں گی۔ اس صورت میں آپ کو کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ میرا کاروبار چلتا رہے گا۔ میرا جانشین میرا ایک میل پارٹنر ہے، وہ آپ کو میرے ہی نمبر سے رابطہ کرے گا، آپ نے اس کو اپنے آرڈرز لکھوانے ہیں اور آپ کو تمام چیزوں کی ترسیل ہوتی رہے گی۔ پیارے مہربان کرم فرماؤ، پریشان نہ ہونا، یہ سلسلہ سعادت یہ جاری رہے گا، میں رہوں یا نہ رہوں۔ کمال کا عمدہ جملہ ہے، اور یہ آڈیو میں آپ کو یہاں سنوانے لگا ہوں، سن کے دل خوش ہو جاتا ہے کہ یہ عورتیں ہوتی ہیں واقعی جرت مند، اور انہی عورتوں کا یہ ملک ہے، اور یہ یہیں کے لیے سوٹیبل ہیں، یہاں کے لیے میں یا آپ سوٹیبل نہیں ہیں۔ ایک اور ڈیبیٹ جو چل رہی ہے جلدی سے ذکر کر دوں کہ ان کو ہتھ کڑی نہیں لگائی گئی، ان کو ہتھ کڑی نہیں لگائی گئی، بس نہیں چلتا کہ پتہ نہیں وہ کیسے عدالت میں لے کے آئیں، اور ان کے ساتھ کوئی زنانہ پولیس نہیں تھی۔ یا میرے مولا، ملکہ آ رہی ہیں، کنیزوں کو بلا لیتے۔ آپ کو تو پتہ ہے ہمارے ہاں ملکاؤں کے ساتھ کنیزوں کو ساتھ رکھنے کا چلن ہے، نہیں شاید کراچی میں نہیں ہے، باہر تو اور کوئی بات نہیں، لاہور سے بھی کچھ باتیں سیکھا کریں۔ خواتین و حضرات، میرے ایک دوست نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ اس بات پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ ہتھ کڑی نہیں لگائی گئی۔ ہتھ کڑی عورتوں کو ہم لگاتے نہیں ہیں، عورت کا احترام کرتے ہیں۔ شاباش ہے، ڈرگ کوئین کا احترام آپ پہ واجب ہے۔ شیما کرمانی کا احترام آپ پہ واجب کیوں نہیں تھا؟ ان کی جو باقی ممبرز تھیں ان کو گھسوٹ کے وین میں ڈالا گیا، وہ خاتون نہیں تھی؟ آپ کہیں گے نہیں، ان میں سے ایک ٹرانسجینڈر وومن تھی۔ ہاں، ٹرانسجینڈر ہونے کی وجہ سے وہ تو جانوروں سے بھی ارذل تھی۔ حد ہے۔ یہ اسی صوبے کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ بچوں کو
اور خواتین کے ساتھ ہم لوگ ایسے کرتے ہیں کہ عدالت میں بھی پیش کرتے وقت ان کو ہتھ کڑی نہیں لگاتے. اس کے بعد کمال بیان ہے. ایک صاحب ہیں النجار, آپ کو پتہ ہے ان کا عہدہ کیا ہے؟ توبہ. کہہ رہے ہیں کہ شکر ہے کہ یہ فرار نہیں ہوئی, واقعی تیرے سرتے احسان ہیں کہ مجرمہ فرار نہیں ہوئی. توبہ استغفار. یہ ہیں سندھ کے وزیر داخلہ صاحب. خیر سندھ کی تو کیا ہی ہم بات کریں, مگر ہم جو پنجاب میں رہتے ہیں. اچھا ویسے ایک بات بتاؤں آپ کو, یہ خواتین کا قصہ ہے نا, تو پنجاب کی بات ہو یا وہاں کی بات ہو, ہمارے ہاں سب دی ماں ہیں, وہاں سب دی ادی ہیں. ہے تو دونوں طرف عورت راج, مگر دیکھ لیجئے پھر عورتوں کے ساتھ کس قدر مختلف قسم کا ڈفرنٹ کیٹیگریز کا سلوک ہوتا ہے. ساری باتیں میں نے آپ کی مان لی کہ نہ اس کے ہتھ کڑی لگانے کی ضرورت تھی, نہ اسے زنانہ پولیس کے ساتھ لانے کی ضرورت تھی, نہ اس کے بھاگنے کا خطرہ تھا, نہ وہ پکی ملزمہ تھی, معصوم لڑکی تھی. خواتین حضرات, میں نے آپ کو بتایا کہ 24 گھنٹے میں ہمارے پاس کوئی اور نیوز رپورٹ نہیں آ رہی. ہمارا کوئی ایسا اینالسٹ نہیں ہے جو انمول کے ساتھ اپنی واقفیت, اس کی ہسٹری, اس کی تمام باتوں کے بارے میں بات نہیں کر رہا, اور بڑی بڑی مضحکہ خیز باتیں کر رہے ہیں. ایک اینکر نے, ایک اینالسٹ نے یہ کہا, جو آپ کی طرح میں آپ کو کیا کہوں کہ کیا ہیں وہ, تو انہوں نے کہا کہ 5 سال پہلے یہ لاہور میں پکڑی گئی. جب پکڑی گئیں تو انہوں نے اپنے پکڑنے والے کے منہ میں 7 کروڑ روپیہ ٹھونسا اور آرام سے نکل گئیں. ہتھ کڑی تو تھی ہی نہیں, اس لیے کوئی فائدہ نہیں تھا کہ ان کو چھوڑنا یا نہیں چھوڑنا. اور پھر میں کہا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ 5 سال پہلے یہاں کس کی حکومت تھی. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جس کی بھی حکومت تھی, یہ بتائیے کراچی میں پچھلے 30 سال سے کس کی حکومت ہے؟ آگے سمجھ آپ کو. یہاں کوئی بری الذمہ نہیں, جس مرضی حکومت کی بات کریں. آپ ایسے کیسز میں بھی اپنے سیاسی جھکاؤ اور رجحان کا پتہ دیتے ہیں, تف ہے آپ کے اوپر, تف واقعی. اینی وے, اور تف کا مطلب ہوتا ہے آپ جانتے ہیں اچھی طرح. خواتین حضرات, ہر طرف پنکی کا ذکر ہے, صرف ایک چینل ایسا ہے جس نے پنکی کا نام تک نہیں لیا. ان کا ڈیڈیکیٹڈ نیوز چینل ہے, بہت بڑا نیٹ ورک ہے جس کے تحت تقریباً 9 ٹیلی ویژن چینلز چلتے ہیں. ان کے نیوز چینل پہ ایک خبر, ایک ٹکر ایسا نہیں چلا جس نے یہ دیکھا ہو کہ کراچی میں یہ کون خاتون ہے جو کراچی کے امیر بچوں کو, ان کے باپوں کو نشہ پرووائڈ کرتی ہے. ذرا بوجھیں وہ چینل کون ہوگا؟ بھئی کمال چینل ہوگا جو اس قدر عالم ارواح میں رہتا ہے, یقیناً مریخ سے اس کا نیوز روم آپریٹ کرتا ہو. بوجھیں گے یا نہیں, یا میں بتا دوں خواتین حضرات, اور کون ہو سکتا ہے؟ اس چینل کا نام پی ٹی وی نیوز ہے. شرم آنی چاہیے نیوز کے نام کے اوپر جو کچھ یہ کھا رہے ہیں اور کھلا رہے ہیں. توبہ استغفار. میں واقعتاً یہ چاہتا ہوں کہ پی آئی اے کو آپ نے ناکامی کے ساتھ پرائیویٹائز کیا ہے. خدا کے لیے اب وقت ہے کہ آپ پاکستان ٹیلی ویژن کو پرائیویٹائز کریں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ آج دنیا کس بھاؤ بک رہی ہے اور اس صنعت میں کتنی زیادہ بے روزگاری ہے. کیا پروڈکشن ہے ان کی, کیا ان کی آؤٹ پٹ ہے, اور کتنا زیادہ ان پہ خرچ ہو رہا ہے. بہر طور میں پاکستان ٹیلی ویژن کا دشمن نہیں ہوں, میں ہر اس ادارے کا دشمن ہوں جو کوئی کام نہ کرے, اپنے اوپر لادی گئی ذمہ داریوں کو یوں رکھے کہ جیسے جوتا پہنا ہوا ہے پاؤں میں, اور اتنا قومی خزانہ اور ریسورسز ضائع کرے کہ انسان کہے کہ یا اللہ یہ میری ہڈیوں سے چچوڑا ہوا گودا ان کو کھلایا جا رہا ہے. بہر طور کیا کیا جائے, ایک دن وہ بھی آئے گا جب یہ لوگ سب سمجھ جائیں گے کہ یہ ادارہ حکومت کا بھونپو یا پروپیگنڈا ٹول نہیں ہے. دراصل جو خبر پاکستان ٹیلی ویژن نیوز دیتا ہے, لوگ مصدقہ طور پہ یہ جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے. کتنی اچھی ریپوٹیشن ہے نیوز چینل کی. آخری بات صرف یہ کہوں گا, یہ مملکت خداداد پاکستان صرف انمول پنکی کے لیے بنائی گئی ہے. یہاں کے ادارے اس کے معاون ہیں, یہاں کے لوگ اس کے کلائنٹس ہیں. زندہ باد پنکی, تم نے مجھے بتا دیا کہ یہ ملک مجھ جیسے غریبوں, ذلیلوں اور بے حیثیت لوگوں کے رہنے کے لیے نہیں ہے. یہ صرف تم جیسی باہمت, نشہ بنانے والی, نشہ فروخت کرنے والی, کروڑوں روپے کی رشوتیں پولیس کو دینے والی عورتوں کے لیے بنایا گیا, جو کہ اس ملک کی اشرافیہ اور عہدے داروں
کی خبیث ترین عادتوں کو سپورٹ کر کے ان کے نشے کی ضرورت پوری کرتے ہیں، تاکہ طاقت کے نشے کے ساتھ تمہارے بنائی ہوئی گولڈن کوکین کا نشہ جب ملے تو وہ 2 آتشہ نہیں 100 آتشہ ہو جائے۔ بہت مہربانی۔